السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ قرآن مجید مکمل کرنے کے لیے ہمارا یہ سفر رواں دواں ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں پارہ 27 سورہ زاریات کا۔ آج ہم نے آخری سبق پڑھنا ہے اور نیکسٹ کلاس میں ہم نے سورہ طور شروع کرنی ہے۔ تو اگر آپ بھی اپنا قرآن مجید مکمل درست پڑھنا چاہتے ہیں یا قرآن مجید مکمل سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کلاس آپ کے لیے ہی ہے۔ تو چلیں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ یاد رہے ہماری کلاس میں تجوید کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو درست پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو تجوید کا کوئی رول سمجھ نہ آئے تو آپ کم از کم ادا کرنے کا طریقہ ضرور سیکھیں، وہ قرآن درست پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا ما اريد منہم۔ ما میں الف کے اوپر جو آپ کو مد نظر آ رہی ہے، یہ مد آپ نے کم از کم 2 سیکنڈ تک لمبی کرنی ہے، کیونکہ اس مد کی مقدار 3 حرکات عربیہ ہے، یعنی کہ کھڑی زبر ہم کہہ سکتے ہیں 3 کھڑی زبر کے برابر ہے۔ ایک کھڑی زبر کتنی لمبی ہوتی ہے، یہ اوپر آپ دیکھیں ذکر، اس کی اتنی مقدار ہے۔ اب اس کو 3 دفعہ آپس میں پلس کر لیں تو ہمارے پاس کیا بنے گا، ما۔ ایسا ہی ہے نا، اس چیز کی آپ پریکٹس کیا کریں، مد کی ادائیگی کو لازمی بنائیں، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اریدو، حمزہ کے اوپر ہے پیش کو ہم لمبا ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، لیکن جتنے لوگ میرے پاس پڑھتے ہیں عموماً وہ زبر زیر پیش کو لمبا کرنے کی غلطیاں زیادہ کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے جیسا کہ پڑھتے اریدو، اب حمزہ کو بھی لمبا کر دیا، دال کو بھی لمبا کر دیا، را کے آگے یا ہے، اس کو کھینچنا تو ہمیں سمجھ جاتی ہے کہ یا مدہ کی وجہ سے ہم نے را کو لمبا کیا یا مدہ کو کھینچ کے پڑھا، لیکن حمزہ اور دال کو کسی بھی صورت میں ہم لمبا نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نے پڑھنا ہے اریدو، ٹھیک ہے، یہ رول آپ سمجھ جائیں۔ آگے جتنا سبق ہم پڑھیں گے آپ نے خود دھیان دینا ہے کہ کس کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے اور کس کو ہم نے قلیل یعنی کہ شارٹ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے لفظ سے سبق سمجھانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہر ایک لفظ پہ آپ نے اس چیز کو اپلائی کرنا ہے۔ پھر سے سمجھ لیں، اس کو ہم نے پڑھنا ہے اریدو، ٹھیک ہے۔ منہم من رزق وما، یہاں پہ بھی ہم رکے ہیں کچھ چیزوں پہ۔ کیوں رکے ہیں، چلے میں آپ کو ڈیپلی بتاتی ہوں۔ منہم میں ایک قاعدہ ہے، یہاں پہ ہم رکے نہیں ہیں۔ نون ساکن کے بعد، یہ ہے نون ساکن، یا تنوین کے بعد، تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تنوین کو نون تنوین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ نون تنوین کی ادائیگی کے وقت نون کی آواز نکلتی ہے۔ کیسے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں میم 2 زیر من، جیسے کہ ہم نے پڑھا قاف 2 زیر قن، جیسے کہ ہم نے پڑھا لام 2 پیش لن۔ اب نون کی آواز آنے کی وجہ سے اس کو نون تنوین کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں۔ یہ 6 وہ حروف ہیں جو حلق سے نکلتے ہیں۔
اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین دونوں کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. جیسے کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا منہم، جیسا لکھا ہے ایسے ہی پڑھا، لیکن یہ کسی رول کے تحت ہے. عموماً نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی ایسا حرف آ جاتا ہے جہاں پہ ہم کبھی اخفا کرتے ہیں، یعنی نون ساکن اور نون تنوین کو چھپا دیتے ہیں، ابھی ہمارے سبق میں آئے گا. کبھی ہم وہاں پہ ادغام غنہ کر لیتے ہیں، کبھی غنے کے بغیر ادغام کر لیتے ہیں، اور کبھی ہم اقلاب بھی کر لیتے ہیں. یہ واحد وہ قاعدہ ہے کہ ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں کرنا. ہاں اگر ہم یہاں پہ رکیں گے تو ہم غلط کریں گے. سمجھانے کا مقصد یہ کہ آپ نے یہاں پہ رکنا نہیں ہے، منہم ایسے پڑھنا ہے کیونکہ ہاں ہے یہاں پہ. آگے ایک اور قاعدہ آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے سمپل. جس کو تجوید سمجھ نہیں آتی اس کے لیے یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں پہ آپ نے میم کے بعد میم آ جائے تو غنہ کرنا ہے. اب تجوید جن سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بات اہم ہے، میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ جائے اور وہ میم متحرک بھی ہو، یعنی اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو وہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہو جاتا ہے. وہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہے میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آنے کی وجہ سے. غنہ کیسے ہوگا؟ منہم مر، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو آواز آتی ہے یہ غنے کی آواز ہوتی ہے، یہ سمجھ لیجئے گا. آگے ہمارے پاس ایک اور قاعدہ ہے، یہ ہے ادغام بلا غنہ کا. جیسے یہ اظہار کا تھا، یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا تھا، یہاں بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا، بلکہ الٹا آپ نے نون کی آواز کو بھی ختم کر دینا ہے. اچھا، یہ ادغام ہوتا ہے نون ساکن کو ختم کر دیتا ہے، میم کو را یا لام سے جوڑ دیتا ہے. اچھا، نون ساکن یا تنوین کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے، لر میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. کیسے؟ اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد آ گیا ہے را، تو یہ ہو گیا ادغام بلا غنہ. اسے ہم پڑھیں گے مر رزقیوں، یعنی جیسے ہم یہاں پہ نہیں رکے تھے ہم یہاں بھی نہیں رکیں گے. اور اس کو ہم من رزق نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پہ ادغام ہو گیا ہے پچھلے لفظ کے ساتھ، مر رزقیوں وما، یہ بلا غنہ اور یہ بل غنہ. یہاں پہ تنوین کے بعد آ گیا ہے یا واو میم نون میں سے واو. تو جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یا آ جائے یا میم آ جائے یا واو آ جائے یا نون آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوتا ہے. یہاں پہ ہم غنہ کریں گے رزقوں وما، اس طریقے سے. ٹھیک ہے، وما اریدو. مد کے بعد مد جو ہے آپ کو جو نظر آ رہی ہے، میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا اس مد کی مقدار کتنی ہے. وما اریدو ان یطعمون، نون ساکن کے بعد یا میم واو نون میں سے یا آ گیا ہے تو یہاں بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا. جیسا کہ یہاں پہ ہم نے تنوین کے بعد واو کے ساتھ کیا، اسی طرح ہم نون ساکن کے بعد یا کے ساتھ بھی کریں گے. کیسے؟ ان یطعمون. اب ایسے جو آپ کو آواز ہے یہ وہ غنے کی آواز ہے. ان اللہ هو الرزاق، نون کے اوپر جب شد آ جائے، یہاں پہ نون پہ شد آ جائے یا سمپل میم کے اوپر شد آ جائے، باقی تو شد آ رہی ہے تو وہ کوئی غنہ یا کوئی قاعدہ ہو رہا ہے. نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پہ غنہ لازمن ہے. جیسا کہ ہم ادھر غنہ کریں گے ان اللہ، یہ ہم نے نون پہ غنہ ادا کیا ہے. هو الرزاق. ٹھیک ہے، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، اور قاف یہ موٹا پڑا جاتا ہے. 7 ایسے حروف ہیں جو موٹے پڑے جاتے ہیں، یہ سب کے لیے سیکھنا ضروری ہے. کون کون سے؟ صاد ضاد غین طا قاف ضا، ان کا مجموعہ ہے خسوا زختن قز. 7 یہ وہ حروف ان کو ہم نے آپس میں جوڑ دیا ہے جو ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں. تو ہم اس کو پڑھیں گے رزاق. ٹھیک ہے، ذو القوۃ المتین، یہ قاف بھی پر پڑھنی ہے. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، نون کے اوپر غنہ ادا کرنا ہے کیونکہ نون کے اوپر شد آ گئی ہے. فَإِنَّ، اس طریقے سے
लिल्लज़ीन ज़लमू, ज़्वा को पुर पढ़ना है, ये हुरूफ़ मुस्तालिया में से है। ज़नूबम मिस्ला, यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना हो रहा है। ज़ाल को लंबा नहीं करना क्योंकि ज़ाल पे ज़बर है। ये वाव मद्दा है, इसे हम खींच के पढ़ेंगे। और गुन्ना कैसे करेंगे? ज़नूबम मिस्ला, ठीक है। ज़नूबी अस्हाबिहिम। अब बा को मैंने लंबा नहीं किया क्योंकि बा के नीचे सिर्फ ज़ेर है, और मैंने हमज़ा को भी लंबा नहीं किया, हमज़ा पे ज़बर है लेकिन हा के ऊपर खड़ी ज़बर है, तो इसे हम थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। कैसे? अस्हाबिहिम फला यस्तअजिलून, फला अलिफ मद्दा के साथ, यस्तअजिलून, फवैलुल लिल्लज़ीना, अच्छा जी, फवैलुल लिल्लज़ीना, या साकिन से पहले ज़बर है तो यहाँ पे या लीन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम नरमी से पढ़ेंगे और खींच के नहीं पढ़ेंगे। और फ़ा को हम हरकत ज़बर है तो इसे हम भी नहीं खींचेंगे, यानी फ़ा वही नहीं पढ़ेंगे, फवैलुल लिल्लज़ीना। लाम के ऊपर है दो पेश, इसे कहते हैं नून तनवीन, क्योंकि दो पेश को नून तनवीन कहेंगे। नून तनवीन के बाद लाम या रा आ जाए तो वहाँ पे इदगाम बिला गुन्ना होता है, यानी कि गुन्ना किए बगैर हम पढ़ लेंगे इसको। कैसे? फवैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू, रा को पूर पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर पेश है। मी यौमिहिमुल्लज़ी, अच्छा जी, नून साकिन के बाद फिर से या आ गया तो यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना होगा। मी यौमिहिमुल्लज़ी युअदून, युअदून वाव मद्दा के साथ। आज के लिए इतना सबक काफ़ी है। अब इसके साथ हम अगला सबक पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो चले चलते हैं कि आज हम तजवीद में क्या सीखेंगे। तजवीद में आज के लिए बहुत ही ख़ास चीज़ें सीखने के लिए, तो आप हमारे साथ ही रहिएगा। अगर आप इधर उधर हो गए तो हम आइंदा आपको इस तरह ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी जैसे आज हम इस क्लास में समझाएंगे। चले जी, आज हमने पढ़ना है लाम का बयान, ठीक है। हर्फ लाम को पुर और बारीक पढ़ने के कितने तरीके हैं वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। सवाल है, हर्फ लाम को पुर और बारीक पढ़ने का क्या तरीका है? हर्फ लाम तमाम जगहों पर बारीक पढ़ा जाता है, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया था, सॉरी। आज हमने पढ़ना है रा का बयान, ठीक है। रा को पढ़ने के कितने तरीके हैं? रा को पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका है मुफखम जिसे पुर कहा जाता है, दूसरा तरीका है मुरक्कक जिसे बारीक कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, रा कितनी सूरतों में पुर पढ़ी जाती है और कितनी सूरतों में बारीक पढ़ी जाती है? रा 6 सूरतों में पुर पढ़ी जाती है। आपको तो लगता होगा आपको 2-3 सूरतें ही पता हैं। अब हम पढ़ेंगे रा को 6 सूरतों में पुर पढ़ा जाता है और 5 सूरतों में बारीक पढ़ी जाती है। इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे पास सीखने के लिए। पुर 6 सूरतों में और बारीक 5 सूरतों में पढ़ी जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रा मुफखम यानी पुर पढ़ने के 6 तरीके। ये हेडिंग देख लें आप, इस तरह आपने हेडिंग देनी है। सूरतें मुकम्मल नून गुन्ना भी आगे। पहली सूरत क्या है? रा पर जब फतहा या ज़म्मा हो तो रा ख्वा मुखफ़िफ़ हो या मुशद्दद रा पुर पढ़ी जाएगी, यानी रा के ऊपर शद हो या मुखफ़िफ़ का मतलब होता है शद के बगैर, और मुशद्दद का मतलब होता है शद हो जाए। दोनों सूरतों में रा पुर पढ़ी जाएगी। रा पे जब फतहा या ज़म्मा हो तो रा मुखफ़िफ़ हो या मुशद्दद रा पुर पढ़ी जाएगी। जैसा कि तो यहाँ पे रा पे ज़बर है तो ये रा पढ़े रईब, ठीक है। इस रा पे ज़बर हमें रब्बी। अब इस रा पे शद भी है और ज़बर भी है तो रा पुर पढ़ेंगे अर्रहमान, अर्रहमान। अर्रहमान पढ़ा तो रा हमने बारीक पढ़ के गलत कर दिया। जैसे कि बिर्रसूली, बिर्रसूली। समझ आ रही कैसे पुर करना है? पुर यानी कि मोटा करना है, बिर्रसूली। अब अगर इसको हम पुर नहीं पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे बिर्रसूली, तो ये ठीक नहीं है। पहली सूरत होगी। दूसरी सूरत, जब रा साकिन हो
اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے. جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی. جیسے الارض، را ساکن سے پہلے زبر ہے تو ہم نے پڑھا را کو پر، الارض. جیسا کہ ترجعون، را ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو را پر پڑھی. انظرنا، پھر سے را ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پہ زبر ہے تو ہم نے را پر پڑھی. کیسے؟ انظرنا. اب اگر اس کو ہم پڑھیں گے انظرنا تو ہم نے کدھر ہے جو را پر پڑھی، را پر پڑھنی لازمی ہے. ہم طریقے یہ پڑھ رہے ہیں. انظرنا، یہ ہو گیا. جب را ساکن ہو، جب را ساکن ہو، صورت نمبر 3 ہے یہ، ٹھیک ہے. صورت نمبر 3، یہ 4 لگ رہا ہے، اس کو ہم ابھی ٹھیک کر لیتے ہیں. یہ بعض غلطیاں رہ جاتی ہیں جو میں ساتھ ساتھ ٹھیک کرتی رہتی ہوں، یہ بھی کی ہوئی ہے. جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو را پر پڑھی جائے گی. جیسا کہ بعض کا آپ نے دیکھا ہے ایسے آیت آ جاتی ہے اور اس کے بعد الف آ جاتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ادھر کیا آئے گا، تو بعض کا الف پہ زبر آ رہی ہوتی ہے، زیر آ رہی ہوتی ہے، پیش آ رہی ہوتی ہے. اکثر آپ پڑھتے ہیں لکھا ہوتا ہے آیت کے بعد لذینہ لکھا ہوتا ہے یا لذی لکھا ہوتا ہے، یہاں پہ آیت ہوتی ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے، اس کو ہم ہمیشہ اللذی پڑھیں گے، حمزہ اللذین پہ ایسے ہوتا ہے. ہاں بعض اوقات جو ہے وہ خود بخود ہی پچھلے حرف کے ساتھ ملا لیں آپ تو وہ بھی لفظ ٹھیک رہتا ہے. اگر آپ نہیں ملاتے تو آپ وقف کریں اور اس کو آپ نے پڑھنا ہے اللذی. اسی طرح ایسے را بھی کبھی کبھی آتی ہے. تو یہاں پہ آپ کے سامنے 2 لفظ پیش کیے جا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے. جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر کسرہ ہم نے عارضی لگائی، یعنی کہ جیسا کہ ہم زبر عارضی دیتے ہیں اسی طرح ہم زیر بھی عارضی دے رہے ہوتے ہیں. اس عارضی زیر کی وجہ سے یہ را پر پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے. یہ لفظ قرآن مجید میں آپ کو پڑھا چکی ہوں اور میں نے وہاں پہ یہ ایک جگہ شاید میں نے پڑھایا تھا تو میں نے بتایا تھا یہ ارجعو لفظ میں نے پڑھایا تو یہ را بھی پر پڑھی جائے گی. کیسے؟ ارجعو، جیسے ارحمہما، ٹھیک ہے، یہ را پر پڑھی جائے گی. آگے ہے ہمارے پاس صورت نمبر 4. جی ہمارے پاس ہے صورت نمبر 4. صورت نمبر 4 ایسے ہے، جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ متصل ہو تو را پر پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے. کیسے؟ اب کسرہ متصل وہ را ہے جو جوڑنے کے لیے ڈالی جاتی ہے، عموماً اس لفظ پہ بنتی نہیں ہے لیکن جوڑنے کے لیے ڈالی جاتی ہے تو وہ را پر پڑھی جائے گی. ہم نے را کو اس لفظ کو اٹھانے کے لیے پچھلے لفظ کو زیر دی. ایسے لفظ قرآن مجید میں کچھ موجود ہیں، جب بھی آئیں گے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کیسے. اور پھر اس را کی وجہ سے، اس زیر کی وجہ سے را پر پڑھی جائے گی. اس کو آگے اس کے بارے میں نوٹ بھی ہے، اس سے بھی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. تو ہم اسے پڑھیں گے رب ارجعون. جیسا کہ جوڑنے کے لیے را دیا تو ہم پڑھیں گے رب ارحمہما. ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نوٹ کیا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی کسرہ عارضی بھی ہوتا ہے اور متصل بھی، تو ایسی صورت میں را پر پڑھی جائے گی. یعنی کہ زیر کبھی جوڑنے کے لیے آتی ہے اور کبھی ملانے کے لیے اور کبھی عارضی آتی ہے. اب یہاں پہ جو آپ کو زیر نظر آ رہی ہے آپ نے خود سے لگانی نہیں، آپ کو قرآن مجید میں ملتی ہے، بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ را پر پڑھنی ہے یا باریک. کسرہ یہ عارضی بھی ہے، اس کسرہ کو عارضی بھی کہتے ہیں یعنی کہ عارضی طور پہ لگایا گیا، اور یہ ملانے کے لیے بھی ہے، یعنی دونوں خوبیاں اسی زیر کے اندر ہیں. تو اس صورت میں بھی را پر پڑھی جاتی ہے. کیسے؟ منرتضوا. اب آپ نے دیکھنا ہے کبھی را کے پیچھے آپ کو زیر ملے تو آپ نے وہ را پر پڑھنی ہے، زبر آئے گی تو وہ تو ویسے ہی پر پڑھنی ہے، لیکن زیر اگر آئی ہے تو آپ سمجھ لیجیے گا یہ ملانے کے لیے آئی ہے تو اس را کی وجہ سے، اس زیر کی وجہ سے را ہم پر پڑھیں گے. اب یہاں پہ آپ کے پاس ہے انرتبتم. اب یہ زیر ملانے کے لیے بھی آئی ہے اور اس کے علاوہ عارضی طور پہ بھی دی گئی ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ انرتبتم. را کو پر پڑھیں گے. آگے ہمارے پاس پھر سے جو زیر ہے ملانے کے لیے بھی ہے اور عارضی طور پہ بھی ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے امرتبو. اس را کو بھی ہم پر پڑھیں گے. آگے ہمارے پاس صورت نمبر 6 ہے،
لیکن اس صورت کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے، کیونکہ اس صورت میں نوٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کی تفصیل بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔